فرشتوں کو عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا درجہ سردار کا ہے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مختلف پیغمبروں تک لاتے رہے ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں پیش آتا ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کی مجلس مبارک میں ایک انسان کے روپ میں تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کی موجودگی میں 4 سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ اس حدیث میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی اور مفہوم کچھ یوں ہیں۔ زاد راہ یعنی کہ سفر کے دوران کا خرچ۔ اگر کوئی آدمی بیت اللہ تک کے سفر کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، یعنی کہ صاحب استطاعت ہے، تو اسے بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے صاحب نصاب وہ آدمی ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر مال، اس کے علاوہ برہنہ پا یعنی کہ ننگے پاؤں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی تصدیق شدہ حدیث ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا، جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے، اور اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، اور نہ ہم سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور سفر کا خرچ میسر ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس تضاد پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے اور تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا اب مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، اچھا اس قیامت کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی، اور برہنہ پاؤں اور برہنہ جسم، مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالی شان مکانات و عمارت میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا، بلکہ کچھ دیر توقف کیا، یعنی کہ انتظار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر
جانتے ہو سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند الفاظ کے اختلاف اور فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کی روایت کے آخری الفاظ یوں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بہرے گونگے لوگوں کو زمین پر حکمرانی کرتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت تو ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور بارش کا کہ کب برسائے گا، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کسی شخص کو نہیں معلوم کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔